جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور عربی مہینے کے حساب سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، آسمان اور زمین کے پیدائش کرنے کے وقت سے، جس میں 4 حرمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حرمت والے مہینوں کی نشاندہی کی ہے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے، جو فی الوقت چل رہا ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا یا شعبان کا مہینہ آئے گا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، پھر شوال کا مہینہ، پھر ذیقعدہ، پھر ذی الحجہ، اس طرح 12 مہینے ختم ہو گئے۔ پھر محرم سے پہلے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوگا۔ تو اس اعتبار سے رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، یعنی جس کو رجب کا مہینہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس مہینے کے اندر ہمیں حرمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت، اس کا لحاظ نہیں رکھتی ہے، اور اس مہینے میں بدعات و خرافات کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ بلکہ یوں دیکھا جائے تو سال کے 12 مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعات و خرافات موجود ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ ہمیں صاف ستھری چیز کتاب و سنت دی گئی ہے، جس سے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کے پورے دستور پر چلنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے بنائے ہوئے دستور اچھے لگتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے، جو دستور ہے، اس پر چلنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے، یا ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات مانیں، اگر ایمان والے ہیں تو۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات ماننا ہے، تبھی جا کر ہم ایمان والے بن سکتے ہیں، اللہ والے بن سکتے ہیں، اللہ کے رسول والے بن سکتے ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں مومن و مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں جس کو شریعت نے ہم پر نافذ کیا ہے، تو پھر ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری گنتی مسلمانوں میں ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا نام اسلامی ناموں میں سے کوئی نام ہے، اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے نظر میں، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھی کام ہے
وہ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خلاف ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اس کے ہم خلاف کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ مسلمان کا معنی ہی ہوتا ہے کہ پوری طرح سے فرما بردار، بلکہ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کا مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، جب مالک جس طرف چاہے اس کو موڑ دے، ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے بننا ہے اللہ کا فرما بردار۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے ہر اعتبار سے، وہی در حقیقت اللہ کا محسن ہے۔ یعنی اللہ نے جو محسنین کہا ہے کہ میں محسنوں کے ساتھ ہوں، صابرین کے ساتھ ہوں، میں محسنوں کو پسند کرتا ہوں، صابرین کو پسند کرتا ہوں، متقین کو پسند کرتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے پورے قانون کی تابعداری کرنی ہے۔ ذرا برابر بھی ہم ادھر ادھر اگر ہوں گے تو ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ تو آئیے اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معوذ دعاؤں کا بیان شروع کیے تھے، جو الحمدللہ اختتام کو پہنچ گیا، اور ساتھ ہی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی دعائیں بتائی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی نجی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے پناہ لے سکتے ہیں اور اللہ کے پناہ میں رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے ہماری مدد کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اس طرح کے بہت سارے قاعدے اور طریقے اسلام نے ہمیں بتائے، جس میں سے ایک معوذ دعاؤں کا بیان تھا۔ آپ دعا کی کتابوں میں پڑھیں، علماء کرام نے بہت ساری کتابیں دعا کے آداب، فضیلت اور احکام کے اوپر، مسائل کے اوپر جمع کیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعاؤں کا مجموعہ بھی بہت سارے علماء اور محدثین نے کتابی صورت میں جمع کیے، جو پڑھنے کے لیے ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور اس کو ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک دین کا کام بھی ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آج انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، ہم ان کو بتا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ٹاپک پر اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ رجب کی 22 تاریخ گزر چکی ہے۔ رجب کی 22 تاریخ گزر چکی ہے، جس دن ایک خاص عمل کیا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کام کو کرتی ہے، وہ ہے 22 رجب کا کنڈالا، یعنی کوڑے برتنوں میں کھیر اور پوڑیاں بنائی جاتی ہیں، فاتحہ دلایا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس فاتحے کے چیز کو باہر نہیں نکالا جاتا، بلکہ اب اسی اندر میں رکھا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ بھی برتن میں ہی دھویا جاتا ہے، کہیں اور نہیں دھونا چاہیے۔ یہ اس رسم میں ایک غلط کام ہو جائے گا، اس طرح سے یہ تصور کرایا جاتا ہے۔ پھر یہ ایصال ثواب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ایصال ثواب۔ 22 رجب کا کنڈا ایصال ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کا ایصال ثواب ہوتا ہے؟ کس کو ایصال ثواب پہنچائی جاتی ہے؟ معلوم ہے؟ 22 رجب کو کس کا ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ امام جعفر صادق، جو شیعہ مذہب کے 12 اماموں میں سے ایک امام
ہیں 6 نمبر کے امام ہیں، یعنی 6ویں امام ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے 22 رجب کو کنڈالہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 22 رجب نہیں ہے، اور آپ کی پیدائش بھی 22 رجب نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے علماء اور مورخین کے درمیان اختلاف ہے، اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے 2 اقوال ہیں۔ امام جعفر صادق کے پیدائش کے تعلق سے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ 17 ربیع الاول 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 25 شوال 148 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 25 شوال 148 ہجری میں انتقال ہوا، اور 17 ربیع الاول 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں، اور وفات بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق آپ 8 رمضان المبارک 82 یا 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وفات 15 شوال 148 ہجری میں۔ تو آپ کے وفات اور پیدائش کا تعلق جن مہینوں سے ہے وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال ہے اور رمضان ہے، یہی 2 مہینے ہیں۔ اس میں رجب کا ذکر نہیں ہے، یعنی کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں یا 22 رجب کو انتقال کیے ہیں، یہ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا ہے، بلکہ تمام مورخین کے نزدیک 2 ہی قول ہیں۔ اب اس میں سے آپ جس کو راجح مان لیں، جس کو صحیح مان لیں، وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن 2 ہی قول ہیں۔ پہلا قول ہے 8 رمضان المبارک 80 یا 82 ہجری میں پیدائش ہوئی، یا پھر 17 ربیع الاول 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور وفات کے تعلق سے ہے کہ آپ 25 شوال یا 15 شوال کو 148 ہجری میں انتقال کیے ہیں، اور آپ کی پیدائش، جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ اور وفات کی جگہ دونوں مدینہ منورہ ہیں۔ تو اب یہاں غور کرنے والی ایک بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جان لیجئے کہ اسی کے مناسبت سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر 22 رجب، تو 22 رجب کی جب ہم تاریخ ٹٹولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن اسلام کے بہت بڑے خلیفہ کاتبین وحی میں سے ایک کاتب وحی خال المسلمین اور امت کے بہت بڑے بہادر جانباز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اس بات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو مخالفین یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے، کہنے کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، اس پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، کب ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تاریخ بھی کتاب ہے، تاریخ کی کتابوں میں 1 رجب بھی ہے، اور 5 رجب بھی ہے، اور 15 رجب بھی ہے، اور 22 رجب بھی ہے۔ کتنے ہوئے؟ 1 رجب، 5 رجب، 15 رجب اور 22 رجب، 4 تاریخ وفات مندرج ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ رجب 60 ہجری میں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی تاریخ آپ لے رہے ہیں تو مہینہ رجب بن رہا ہے، لیکن امام جعفر صادق کی پیدائش کو لے رہے ہیں یا وفات کو لے رہے ہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی مہینہ رجب کا نہیں ہے۔ اب آپ غور ہی کر سکتے ہیں کہ آخر رجب میں اس کام کو کرنے کا کیا مقصد ہے۔ تو آپ کو ہم بتا دیں کہ 1906 عیسوی کے اندر یو پی کے رامپور علاقے میں ایک خاندان امیر مینائی کا خاندان تھا، جو شیعہ خاندان تھا، اور اسی طرح سے ایک شیعی محرر اپنے روزنامہ نوروز میں بھی
اس بات کو کھلے لفظوں میں اظہار کیا ہے، جس کو میرے شیخ محترم اسد اعظمی نے اپنے مقالے کے اندر ذکر بھی کیا ہے۔ شین زیدی وہ شیعہ محرر ہے اور اس کا رسالہ نکلتا ہے نوروز، یو پی سے ہی، اس کے اندر بھی، اور اس 1906 کے بدعت کے بارے میں بھی صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ امیر معاویہ کے وفات کی خوشی میں کنڈالہ کا کام کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے کتاب موجود ہے، آپ چاہیں تو ہم دکھلا سکتے ہیں، آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کنڈالہ میڈ ان انڈیا ہے، اس کا تعلق پہلے سے نہیں ہے۔ 1906 عیسوی میں یہ بدعت ایجاد ہوئی، اور اس بدعت کا مقصد کیا تھا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا ہے۔ اس وفات کی خوشی میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن بہت بڑے دشمن اسلام فلانے 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 توہین آمیز کلمات لکھے ہیں، اور لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اس دن اس کی وفات ہوئی ہے، جس کی خوشی میں ہم لوگ کنڈالہ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بغض و عناد کرنا، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد کرنا، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اب مسلمان میں سنیوں کی جماعت شیعوں کے غلبے کی وجہ سے یا پھر ان کی جی حضوری کی وجہ سے اس کام کو کرنے لگ گئے، حالانکہ اس سے پہلے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی لیے احمد رضا نے بھی اپنے شیخ اپنے بڑے کے حوالے سے، قاضی ایاز جن کی کتاب صفا شریف ہے، اس کے حوالے سے یہ بات لکھا ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے یا ان کو طعن و تشنیع کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ بات احکام شریعت اور فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جب 22 رجب کا کنڈالہ شیعوں کی کتاب سے یہ تحقیق آ رہی ہے کہ ہم لوگ امیر معاویہ کے ہی وفات کی خوشی میں اس کام کو کرتے ہیں، تو آپ غور کیجئے ذرا کہ ہم مسلمان کیا ایک صحابی رسول کی وفات پر اس طرح کی خوشی منانے کے مستحق ہیں؟ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو جائز کرنے کے لیے بہت سارے ہاتھ پیر مارے ہیں، کہا ہے کہ نہیں اس میں کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے۔ اب دیکھیے دعائے کنج العرش، یہ نام ہی بتاتا ہے کہ یہ عربی دعا نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان کے لیٹر میں، حروف میں کاف نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان کے لیٹر میں ڈال نہیں آتا ہے، تو کنڈا کیسے لکھائے گا؟ کنڈالہ یا کنڈا کیسے لکھائے گا؟ تو یہ انڈیا کی پیدوار ہے، یہ وہ بدعت ہے جو ایک صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ الگ بتا دیا گیا ہے کہ نہیں نہیں اس کا مقصد یہ ہے، نہیں نہیں اس کا مقصد وہ ہے۔ اب آئیے ایک دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں اس پہلو سے۔ اس پہلو سے تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، بہت سارے علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوگا، لیکن ایک اور پہلو ہے جس پر میں آپ کو روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ پہلی بات جو میں نے واضح کر دی کہ ان لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ہم 22 رجب کو کیا کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں، اور ادھر کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اس پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے، 1 رجب ہے، 5 رجب ہے، 15 رجب ہے اور 22 رجب بھی ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چاروں میں سے کوئی بھی تاریخ ہے وہ رجب کی ہے نا، رجب کے علاوہ تو نہیں ہے۔ لیکن امام جعفر صادق کے پیدائش اور وفات کی 2 قولیں میں نے بیان کی، بتایا کہ علماء اور مورخین اس میں مختلف ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کے پیدائش اور وفات کا مہینہ رمضان اور شوال ہی تو بن رہا ہے نا، رجب تو آ نہیں رہا ہے، رجب کا تو اس سے دور دور تک تعلق نہیں۔ اب دیکھیے دوسری بات
دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایصال ثواب ہمارے شریعت میں یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ایصال ثواب کا صحیح نام کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کئی بار، ایصال ثواب کا صحیح نام کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ صدقہ جاریہ زندوں کے لیے کیا جاتا ہے یا مردوں کے لیے؟ صدقہ جاریہ زندوں کے لیے کیا جاتا ہے یا مردوں کے لیے؟ احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں اور احکام شریعت میں یہ بات صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مومنین اور مسلمان میں جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے تو اس کو فاتحہ اور نیاز کہا جاتا ہے، فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کے لیے جو کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ کہتے ہیں اور یا نیاز کہتے ہیں۔ اور اولیاء کے لیے جو کیا جاتا ہے، اولیاء کے لیے، بزرگان دین کے لیے جو مر چکے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ یہ انہوں نے بتایا ایصال ثواب اور فاتحہ، نذر و نیاز، یہ کیا ہے؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو اب آپ ہی غور کیجئے کہ اگر کنڈالا ایصال ثواب کے لیے ہے تو کس مرنے والے کے لیے؟ کیونکہ جعفر صادق تو نہ پیدا ہوئے ہیں نہ مرے ہیں، اب بچے ایک ہی امیر معاویہ، تو انہوں نے تو ان کے خوشی میں یہ کام کیا ہے، صاف لفظوں میں وہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ لفظ بھی واضح کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ 15 شعبان کو ہم لوگ چراغا کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ 255 ہجری 15 شعبان 255 ہجری میں محمد بن حسن عسکری جو شیعوں کے ایک امام ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اسی لیے ہم لوگ 15 شعبان 255 ہجری کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے چراغا کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور گھروں میں موم بتیاں سجاتے ہیں۔ یہ شیعوں نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو اب غور کرنے والی بات ہے کہ ہم کس دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اور غور کرنے والی یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ اس کو ایصال ثواب کہہ کر سنیوں میں نافذ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ ایصال ثواب کس کی؟ کیونکہ ایصال ثواب مردوں کے لیے ہی ہوتا ہے، زندوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور کوئی اپنے مرنے سے پہلے اپنی تاریخ وفات کیسے بتائے گا؟ اب امام جعفر صادق کے تعلق سے ایک لکڑیہارے کا واقعہ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا آج 22 رجب ہے۔ آج کے دن جو فاتحہ دلائے گا میرے ایصال ثواب کے لیے، یہ الفاظ بھی ہیں کہیں ہے کہ آج کے دن جو فاتحہ دلائے گا، تو اگر آج کے دن اگر فاتحہ دلائے گا اس روایت کو لیا جائے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی ہوگی، کیونکہ وہ تو زندہ ہے نا، تو ان کی تاریخ پیدائش تو تمام مورخین کے نزدیک 22 رجب ہے نہیں۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ ایصال ثواب کے لیے تو مرے ہیں نہیں، تو ان کو پتہ کیسے چلا کہ میں 22 رجب کو ہی مر جاؤں گا؟ اور اگر آپ اس روایت کو پڑھائے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مردے کے ہی لیے ایصال ثواب ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں بھی گواہی دے رہی ہیں۔ کتاب و سنت میں اس کی اصل صدقہ جاریہ سے موجود ہے، جو اس بات کا واضح اعلان ہے کہ صدقہ جاریہ مردوں کے لیے ہی ہوتا ہے، زندوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایصال ثواب کیا کس کے لیے جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو اگر ہم ایصال ثواب کا نام دے کر چھپا رہے ہیں تو الگ بات ہے، حقیقت وہی ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی پیدائش نہیں بلکہ وفات کی خوشی میں کیا جاتا ہے، جس سے ایک مسلمان کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کا کام کرنا کفر ہے اور بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ دوسری بات جو میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اس کنڈالے کی حقیقت ہندوستان کے علاوہ اور کہیں نہیں، کیونکہ یہ 1906 میں یو پی کے ضلع رامپور سے شروع ہوا ہے۔
امیر مینائی کے خاندان سے 1906 عیسوی میں. تو آج کتنے ہو گئے ہیں؟ 2021. کتنا سال ہو گیا؟ اتنے سال کا یہ آپ فاصلہ جوڑ لیجئے کہ کتنے سالوں کا یہ بدعت ہے. 1906 میں کنڈالے کا رسم شروع ہوتا ہے. یو پی کے رامپور علاقے سے امیر مینائی کے خاندان سے جو شیعہ تھا وہیں سے یہ رسم چلا ہے. اب آئیے ان رسموں کے بارے میں بتائیں جس کو کتاب و سنت سے ریلیٹڈ کیا جاتا ہے، یعنی منسوب کیا جاتا ہے اور اس تعلق سے حدیثیں بھی دکھلائی جاتی ہیں. وہ رجب کے اندر کون سی بدعات و خرافات ہے؟ وہ ہے شب معراج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27 رجب کو ہوئی. اسی لیے اس کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے اور رات کو عبادت کرنی چاہیے. دن میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہزاری روزہ. اور رات کو جو عبادت کی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ الرغائب، ہزاری نماز. یہ رجب کی وہ بدعت ہے جس کو بار بار جس طرح بھی یعنی کوشش کیا جاتا ہے کہ اس کو شریعت سے جوڑ دیا جائے اور شریعت سے جوڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ رجب حرمت کا مہینہ ضرور ہے، لیکن اس میں کوئی خاص روزے کی، نفلی روزے کی یا کسی طرح کے روزے کی بات نہیں کہی گئی. سنن ابن ماجہ کے اندر ایک ضعیف روایت آتی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے. لیکن ایک اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ صحیح ہے. ناصر الدین البانی نے اس کی تخریج ارواء الغلیل کے اندر کی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے اندر کسی کو روزہ رکھتے دیکھتے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے اور اس کو اپنے کوڑے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ افطار کرو. جاہلیت والے کام کیوں کرتے ہو؟ یہ اثر صحیح ہے. افطار کرو، جاہلیت والا کام کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ جاہلیت کے دور میں یعنی اسلام سے پہلے جاہل جو لوگ تھے، مشرکین مکہ یا جو بھی، یہ رجب کے اندر روزہ رکھتے تھے یا اور وہ کام کرتے تھے جس کو شریعت سے ریلیٹڈ کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باریکی کو جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا، لہٰذا وہ لوگوں کو اس کام سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، کیوں جاہلیت والا کام کر رہے ہو. کوڑے سے مارتے تھے اور کھانا ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. تو رجب میں یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تمام علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ رجب کے اندر، سب سے پہلی بات یہ بھی بتا دوں کہ رجب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا ہے، اس پر مورخین کا اتفاق نہیں ہے. آپ کا معراج کس سن میں ہوا ہے اس پر مورخین کی تحقیق ابھی نامکمل ہے، لیکن آپ کو معراج ہوا ہے، یہ ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے. کس مہینے میں ہوا ہے اس پر اختلاف ہے، کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. لہٰذا اس کو رجب کے ساتھ خاص کرنا بھی بیوقوفی ہے. دوسری بات، جو رجب کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے تو اس کے دن میں روزہ رکھو، شام کو عبادت کرو، اس طرح کے ہزاری روزے کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. ہزاری نماز کا ثبوت بھی کتاب و سنت میں نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے کئی ایک بار آپ لوگوں کے سامنے نفلی روزوں کی تفصیل بیان کی ہے. اس نفلی روزے کی تفصیل میں کتاب و سنت اس بات سے خاموش ہے کہ ہزاری روزہ، ہزاری نماز کے نام سے بھی کوئی چیز ہے. اس روزے کو روزہ مریم بھی کہا جاتا ہے، شب معراج کا روزہ بھی کہا جاتا ہے اور نہ جانے کون کون سے نام اس کو دیے جاتے ہیں، اور ایک نام ہزاری روزہ بھی دیا جاتا ہے. اسی طرح نماز کے مسئلے سے بھی تعلق ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں
کہ یہ ہزاری نماز اور ہزاری روزے کی بدعت 448 اور 440 ہجری میں ایجاد کی گئی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور یہ بات خود فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب فتاوی شامی جس کا حاشیہ ہے رد المحتار، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہزاری نماز اور ہزاری روزے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ہزاری روزے کی ابتدا 440 ہجری اور ہزاری نماز کی ابتدا 448 ہجری میں شروع ہوئی۔ اسی طرح شعبان کے رات میں بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی ابتدا بھی 448 ہجری میں ہوئی۔ یہ سب شیعوں نے اسلام میں داخل کیا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان عملوں کے تعلق سے ہمیں تحقیق ہونی چاہیے، اور وہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث سنائی تھی۔ ایک اور حدیث آپ کے تعلق سے یعنی اعمال کے تعلق سے ہم آپ کو بتا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے قیامت کے دن اللہ کے پاس صحف مختمۃ یعنی مہر لگا ہوا رجسٹر لے کر آئیں گے، ڈھیر سارے رجسٹر لے کر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن، اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان میں سے ان رجسٹروں کو پھینک دو جہنم میں اور ان رجسٹروں کو قبول کر لو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ان تمام رجسٹروں میں سوائے خیر کے اور کچھ بھی جمع نہیں ہے، سوائے خیر کے اور کچھ بھی جمع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج میں اسی عمل کا بدلہ دوں گا جو میرے رضا کے لیے کیا گیا ہے، اور جو میرے رضا کے لیے نہیں کیا گیا ہے میں اس عمل کا بدلہ نہیں دوں گا۔ ایک دوسری روایت جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جس کے راوی سیدنا ابو سعد بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ اذا جمع الاولین، جب اللہ تمام اولوں کو والآخرین، پچھلوں کو، یوم القیامت لا ریب فیہ، قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی ہمارے تمام لوگوں کو جو دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں اور آ کر چلے گئے ہیں، تمام کا حشر ہوگا نا، تو تمام اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے خالص اللہ کے لیے عمل کیا تھا وہ آئیں، اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا تھا تو اس کو چاہیے کہ آج وہ اپنے عمل کا ثواب اسی سے لے لے جس کے لیے وہ کیا تھا۔ تو غور کیجئے، یہ دونوں روایتیں جب آپ اپنے سامنے رکھیں، اور ایک تیسری روایت جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے، جس کو ایک غلط طریقے سے تفسیر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ صحیح تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے جس کو عوام بہت اپنے زبان پر بیان کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ارے سب سے پہلے جہنم میں تو عالم لوگ ہی جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ حدیث سنے ہیں نا، سنے ہیں کہ نہیں کہ سب سے پہلے جہنم میں تو عالم لوگ ہی جائیں گے۔ حدیث یہ نہیں کہتی ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں عالم لوگ جائیں گے، ایسی وہ حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ ایک عالم کو بلائے گا اور اس سے باز پرس ہوگی، پھر ایک حافظ کو بلائے گا، پھر ایک قاری کو بلائے گا، پھر ایک شہید کو بلائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اور سب کو اللہ ان سے حساب کتاب کر کے کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم نے ریاکاری کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو اس حدیث سے جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے اگر آپ صحیح عمل بھی کریں گے تو اللہ اس کا بدلہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ غور کیجئے گا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں یہ رکھے ہیں کہ فلانوا دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں نمازی کہے،
تو اس نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، گرچہ آپ ظہر کا نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ جس عمل کا کتاب و سنت میں ثبوت ہے، اس عمل کو جب آپ ریاکاری کے لیے یا اس میں کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ آپ کو جہنم دے رہا ہے۔ تو جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہی نہیں، اس کو جب آپ کیجئے گا تو کیا آپ کو جنت مل جائے گی؟ کبھی غور کیے ہیں؟ جس کام کا ثبوت ہے کتاب و سنت میں، اس کام کو اگر آپ غیر اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی دونوں کو چاہتے ہوئے کر رہے ہیں تو ثواب نہیں ملنے والا۔ تو جس کام کا ثبوت ہی کتاب و سنت میں نہیں ہے، جس کام کا ثبوت ہی نہ اللہ کے رسول سے ہے نہ صحابہ کرام سے ہے، اس کام کو کر کے آج بہت سارے لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے، کیا ان کو جنت مل جائے گی؟ غور کریں، کیونکہ اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس کا ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے رمضان کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، یہ حدیث موجود ہے کہ اس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس روزے کو اگر کوئی بلا عذر قضا کر دے تو قیامت کی صبح تک اس کی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی روزے کے بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور لغو اور رفث سے اپنے کو پاک صاف نہیں کرتا تو وہ بھوکا رہے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے سے کوئی مطلب نہیں۔ تو جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ بھوکا اور پیاسا رہیں گے تو اللہ کو اس سے مطلب ہوگا؟ آپ کو ایک روزہ کے بدلے 1000 روزے کا ثواب مل جائے گا، ایک رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہیں وہ معاملات جو ماہ رجب کے تعلق سے ہم لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سنی ہیں اور واقعی مسلمان ہیں تو ہمیں نبی کا یہ حدیث، آپ کے مبارک الفاظ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا کوئی حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، چاہے اس کو آپ جتنے اچھے سے کر لیں، جتنے بہترین طریقے سے کر لیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ یہ اس باریک نقطے کو اور اس موٹے لفظ کو سمجھاتے سمجھاتے بہت وقت گزر چکا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت آج بھی گمراہ ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے اور موٹی سی بات ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا ہے، یعنی نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کو اس کو نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کام کو نہیں کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کیے ہیں کیا، اچھا وہ کیے ہیں کیا، یہ سب اعتراضات فضول کے اعتراضات ہیں۔ اس کا یہ اعتراضات شیطانی اعتراضات ہیں، اس لیے ان اعتراضات سے ہم پرہیز کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں اور وہی عمل کریں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں سرخروئی ہے اور جام کوثر نصیب ہونے والا ہے۔ اور اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں تو اللہ بھی جہنم میں ڈالے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی سفارش سے بھی دور کر دیے جائیں گے۔ اس لیے جن لوگوں کو حوض کوثر سے اور نبی کی سفارش سے دور ہو کر جہنم میں جانا پسند ہے، وہ عمل کریں جس پر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مہر نہیں ہے۔ اور جن کو ان سب چیزوں سے ڈر ہے، پناہ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ عمل کریں جس پر کتاب و سنت کی مہر ہے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو بہتر لگے کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے اور ہمارے ایمان کو بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط کر بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا۔